آپ کی انتڑیوں میں خشکی کا غلبہ ہونے کی وجہ سے ان کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ انتڑیوں کے فعل میں خرابی پیدا ہو جانے، دائمی قبض رہنے اور فاسد مادوں کے انتڑیوں میں رکنے کی وجہ سے بھی پیٹ باہر کو نکل کر جسمانی خوبصورتی کی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ انتڑیوں میں رکاوٹ ہو جانے سے تبخیر اور گیس پیدا ہو کر پیٹ پولا پولا سا رہنے لگتا ہے۔ ایسے افراد جو اپنا علاج خود کرتے ہیں یا سنی سنائی ٹوٹکے استعمال کر کے جلاب وغیرہ لیتے رہتے ہیں، ان کو بدنی مسائل سے پالا پڑتا رہتا ہے، کیونکہ قبض کش ادویات کی زیادہ استعمال سے انتڑیوں میں پائے جانے والے مفید بیکٹیریا جز بھی برز کے ساتھ خارج جاتے ہیں، جو دائمی قبض کے ساتھ کئی دیگر بیماریوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس طرح بیکری کی مصنوعات اور کولا مشروبات کا اندھا دھند استعمال کرنے سے بھی نہ صرف معدہ کمزور ہوتا ہے بلکہ انتڑیوں کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ بڑا گوشت، چاول، کافی، اوری اور پنڈی توری بھی انتڑیوں کی کارکردگی میں خرابی کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے موسمی پھلوں، سبزیوں، خالص دودھ اور مکھن کو اپنی غذا کا بھی لازمی حصہ بنائیں۔ ناشتے میں دہی ضرور شامل کریں، لیکن یاد رکھیں کہ رات کو دہی کا استعمال اچھا نہیں ہوتا۔ سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، بالخصوص سلاد کے پتے، بند گوبھی، ٹماٹر، سرخ مولی، کھیرا اور پیاز کو بطور سلاد 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور استعمال کریں۔ انتڑیوں کی خشکی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بادامی روغن کے 2 چمچ روزانہ رات کو نیم گرم دودھ میں ملا کر پینا شروع کر دیں۔ بطور دوا آپ ہب تنکار کی 2 گولیاں رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی سے کھا لیا کریں۔ ایک ضروری بات یہ کہ آج کل چھلکا استقبال کا استعمال بہت زیادہ کیا جانے لگا ہے۔ ایسے تمام افراد جو چھلکے کا استعمال کو معمول بنا لیتے ہیں، انہیں انتڑیوں کے امراض کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، چونکہ چھلکا جیلی نما ہونے کی وجہ سے انتڑیوں میں موجود ضروری بیکٹیریاز کو بھی برز کے ساتھ خارج کر دیتا ہے۔ یوں انتڑیوں جو بدن انسان کے 80% افعال میں معاون ہوتی ہے، متاثر ہو کر میں کہیں ایک دوسرے امراض کے نرخے میں پھنسا دیتی ہے۔ قبض سے مکمل نجات پانے کے لیے ریشے دار غذائی اجزاء کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ بفضل خدا آپ جلد ہی اس مرض سے نجات پا لیں گے۔